اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں دو ایسے مقام ہیں جہاں اللہ پاک کے ایک بندے کی جانب اشارہ دیا گیا ہے جن کو علم لدنی عطا ہوا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایک اللہ کا کوئی خاص علم۔ ایک مقام وہ ہے جہاں ذکر ہوا سورہ کہف آیت 65 میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ایک بندے ملے، جہاں دو دریا ملتے ہیں اور ان کے متعلق عام روایات میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا مقام سورہ نمل آیت 40 ہے، جہاں ذکر ہوا اس واقعے کا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت دربار میں حاضر کرنے کی خواہش ظاہر کی تو وہاں بھی اللہ کے ایک ایسے بندے موجود تھے جو تخت لے آئے پلک جھپکنے میں، اور جن کے پاس بھی اللہ کی کتاب سے ایک خاص علم کی عطا تھی، اور روایات میں ان کو بھی حضرت خضر علیہ السلام ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی باقاعدہ تعارف نبی یا رسول کے نام کے ساتھ نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ وقت کے نبی یا رسول اپنے وقت کا ہر انسان سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، ان کا درجہ تمام عام لوگوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو جب کسی بڑی نشانی کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی کسی خاص راز کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے جو طریقے رائج رکھے وہ آپ کو قرآن کی آیات خود بتائیں گی، اور اس بات کی بھی دلیل ثابت ہوگی انہی آیات سے کہ اصل میں وہاں کون تھے جن کا ذکر آیات میں آیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی کون تھے، سب واضح ہو جائے گا کہ کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی وقت کا ولی، کوئی بھی رتبہ کبھی نبی یا پیغمبر سے علم میں بڑھ کر نہیں کہ وہ آ کر وقت کے نبی کو کوئی ایسا علم سکھائے جس کو اللہ کا اس وقت کا رسول جانتا نہ ہو۔ سب انسانوں سے زیادہ اونچا علم اور لیول وقت کے نبی کا ہوتا ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اب آیات دیکھیے، اور بہت سے راز حکمت کے کھلنے والے ہیں، جیسے جیسے آیات بیان میں بڑھتی جائیں گی بہت سے بھید کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور کسی رسول کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ لاتا، ہر زمانے کے احکام اس کے مطابق ہوتے ہیں، تو آنے والے زمانے میں یعنی جو پچھلا رسول اس کا زمانہ تھا، جو بھی اسے دیے گئے احکامات میں سے اللہ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہر کتاب سے بڑی اصل کتاب ہے، اصل ام الکتاب ہے، اصل علم ہے۔ اور پھر اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم تجھے کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے کیا ہے یا تجھے اٹھا لیں سو تیرے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، کہہ دو
میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ گواہ بن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ بندہ بھی گواہ ہے کہ آپ ہی رسول ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب میں سے علم ہے۔ کون ہیں یہ اللہ کے بندے جو کہ اللہ کے بعد گواہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر، حکم لے کر کون اترے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کو علم دیا گیا۔ اب اگلی آیات دیکھیے۔ انہوں نے کہا تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، سو کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ، کوئی ایسی نشانی دکھائیے جو ہم عام انسان نہیں دکھا سکتے، جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا، تاکہ ہم مانیں کہ آپ رسول ہیں، ورنہ پھر تو آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہوئے۔ اگر ہم سے ہٹ کر کچھ نہیں دکھا سکتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے رسولوں نے کہا ضرور ہم بھی تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کی قوت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں، اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اور اب یہاں سے حقیقت کھلتی ہے کہ معجزے کب اور کیسے عطا ہوئے، وہ کام جو عقل کو عاجز کر دیں، جیسے کہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، جب اس کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا سلام، اس نے کہا بے شک ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ گھر میں آئے مہمانوں سے کیوں ڈرے؟ انسانوں سے کب ڈرے تھے وہ؟ اتنی مخالفت میں بتوں کو توڑ ڈالنے والے جب آگ میں ڈالا گیا تب بھی نہیں ڈرے، تو یہ کیا مہمان تھے؟ اور قرآن میں ذکر ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے، اور قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتے تو ہم جب اتارتے ہیں تو فیصلے کے لیے ہی اتارتے ہیں، جیسے کہ اسی ملاقات میں انہیں ایک معجزے کی خبر بھی دی گئی کہ ایک تو اولاد کی، دوسری قوم لوط کو تباہ کرنے آئے تھے، تو آپ اس قوم پہ پڑنے والے عذاب سے ڈرے۔ تو فرشتوں نے کہا ڈرو مت، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا، کہ آپ چھوڑیے اس عذاب کو، وہ تو اللہ کا حکم آ گیا، البتہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ کہا مجھے اب بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو، سو کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ یہاں دیکھیے کہ عام روٹین سے ہٹ کر وہ کام ہوا جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حیرت میں پڑ گئے کہ بھلا بڑھاپے میں میرے کیسے اولاد ہو، اور بیوی بھی اوپر سے بانجھ ہے، تو پھر معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے متعلق وہ کافر رسولوں کو کہتے تھے کہ ذرا ہم سے کوئی ہٹ کر عمل دکھائیے جو عام دنیا میں نہیں ہو سکتا، ناممکن لگتا ہے، تو ہم پھر نبی مان لیتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہیں، تبھی یہ ہوا۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا ہم نے تمہیں سچی خوشخبری سنائی ہے، سو تو نا امید نہ ہو۔ یعنی غور کیجئے کہ نبی کی بھی تربیت ہو رہی ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، ان کو اللہ کی بڑی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ چاہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ، یہ نشانی پکی ہے، ایسا ہی ہونا ہے، تو نا امید نہ ہوئیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ نبی جنہیں اللہ پاک خطاب دیتے ہیں قرآن میں،
کہ ابراہیم خود مکمل ایک دین ہے، تو ان کو مزید اپنی نشانیوں کو، اس علم کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم تو اس وقت کے نبی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ کی کوئی نشانی دکھانے یا سمجھانے انسان نہیں آتے۔ اب اللہ پاک کا اگلا معجزہ جو پیش کیا گیا، سورہ مریم، یہ تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ زکریا علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے اللہ کے علم میں سے ایک نئی اطلاع لے کر پہنچے کہ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا۔ کہا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوں۔ اب یہاں یہ نبی بھی حیران کہ بھلا ایسے کیسے ہوگا، تو ان کو فرشتوں کے ذریعے علم دیا گیا، عین الیقین سے علم الیقین تک، اور پھر حق الیقین ہو گیا۔ جب بات اللہ نے پوری کر دکھائی، معجزہ ثابت ہو گیا، لوگوں کے لیے بھی اور نبی کے لیے بھی۔ اور اب اس سے اگلا معجزہ وہ نشانی جس نے آج تک بھی لوگوں کو عاجز کر رکھا ہے، حیران کر رکھا ہے۔ یہاں جن کے پاس فرشتے گئے وہ اللہ کے نبی تو نہیں، مگر ان کی پاک بازی اور عبادت نے انہیں اللہ کے ہاں منظور کروا دیا کہ سارے جہان سے ان کو چنا گیا، کیونکہ ان سے معجزہ دکھانا تھا اللہ پاک نے اپنا۔ اور یہ معجزہ، یہ نشانی اس ولیہ کی اس درجے کی کہ معجزہ پہلے دکھایا گیا اور نبی بعد میں ظاہر ہوئے۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر کہ جب کہ وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مقام میں جا بیٹھی، پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، پھر وہ اس کے سامنے مکمل انسان بن کر ظاہر ہوا۔ کہا میں تو بس تیرے رب کا پیغام لایا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا ہو۔ کہا میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی یعنی معجزہ اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ کہا فرشتے نے کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ آپ پاک باز، نیک اور شریف خاتون ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں کہ بنا باپ کے بھی اولاد ہو جائے، اور یہ اس لیے کہ لوگوں کے لیے جو ہر رسول کے آنے کے بعد، ان کی نبوت کے ظہور کے بعد جو معجزوں کی فرمائش کرتے ہیں کہ تب مانیں گے کہ اللہ کے بھیجے نبی ہو، اگر کوئی نشانی دکھا دو۔ تو اللہ نے اس موقع پر ان کی آزمائش ہی تو کی کہ لو اب اللہ کا ایک ایسا بندہ جو پیدائش سے ہی معجزہ ساتھ لایا ہے، پنگوڑے میں بات کر رہا ہے۔ مگر ہوا کیا، پھر بھی وہ لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکے، جن کے دلوں میں کفر تھی، نافرمانی تھی، جھٹلا گئے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام نبی تو نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسی اطلاع دینے حضرت خضر علیہ السلام آ جاتے، مگر جہاں اللہ کی آیات کا، اللہ کی بڑی نشانیوں کا، اللہ کے علم سے کوئی ذکر ہوتا ہے تو وہ اطلاع فرشتے دینے آتے ہیں، کسی انسانی شکل میں، مادی جسم میں، یا اپنی کسی بھی حالت میں جسے اللہ کا حکم ہو۔ تو ان کے ذکر کے بعد قرآن میں اللہ پاک سورہ صاد آیت 17 میں فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو
اس کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے ہر ایک اس کے تابع تھا، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور حکمت عطا کی اور انصاف سے فیصلہ کرنے کی قوت فیصلہ عطا کی۔ اور کیا آپ کو دو جھگڑنے والوں کی خبر بھی پہنچی جب وہ محراب کی دیوار پھلانگ کر آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں۔ اب یہاں غور کیجیے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ بہادر انسان تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی سلطنت مضبوط تھی، حکمت دی گئی تھی، قوت فیصلہ والے تھے، بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، پہاڑ بھی مسخر کر دیے گئے، پرندے چرندے بھی، اور طاقتور انسان تھے، تو کیوں گھبرا گئے دو جھگڑا کرنے والوں کو دیکھ کر؟ ایک وجہ یہ کہ وہ محراب جو کود کر وہ اچانک سامنے آ گئے۔ اب کسی بھی عبادت گاہ کا محراب اگر بہت بلندی پر بھی ہو، اور جو بادشاہ تھے تو ان کی عمارت کی دیواریں اور محراب تو یقیناً بہت بلند ہوں گے، کہ اچانک وہاں سے دو بندے کود پڑے جہاں سے کودنا عام انسان کے لیے ممکن نہ ہو، تو ایک فطری سا وقتی ڈر آیا۔ اور دوسری وجہ اصل کہ فرشتے آئے ہیں، کوئی فیصلہ نہ آ گیا ہو اللہ پاک کا قوم کے معاملے میں، تو فرشتوں نے جب انہیں کہہ دیا کہ آپ مت ڈریے اور ہمارے ایک معاملے کا انصاف کیجیے، تو اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور توبہ کی، اور پھر اللہ نے جو یہ تربیت اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسول تک پہنچائی، تو ان کو یہ سب تربیت پہنچا کر پھر ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، بس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ یہ اتنا بڑا سبق دیا رب پاک نے کہ نفس کی خواہش آپ کو نبوت سے، رسالت سے، اللہ کی راہ سے نہ ہٹا دے، تو یہاں بھی سبق فرشتے سکھانے آئے۔ رسول کو کوئی دنیاوی انسانی شخصیت نہیں، کیونکہ پھر دہراتی ہوں کہ وقت کے نبی سے بڑھ کر علم دنیا میں کسی اور ولی، فقیر یا درویش کا نہیں ہوتا، ان کی تربیت اللہ ہی کرواتا ہے، اور اپنے طریقے سے ان کی شان کے مطابق۔ اب ان کے ہی بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ سورہ نمل آیت 38۔ کہا اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں؟ تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں تمہیں وہ لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، اور میں اس کے لیے طاقتور امانت دار ہوں۔ پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری؟ اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پرواہ عزت والا ہے۔ تو یہاں بھی کتاب سے علم جس اللہ کے بندے کے پاس تھا وہ دربار میں انسانی شکل میں موجود تھے، جو اللہ کے حکم سے وہ تخت ہزاروں میل دور سے ایک لمحے میں لے آئے۔ اور اس آیت میں ایک اور بھی گہری بات بتائی گئی ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح زمان و مکان میں قید ہے، اس کی طاقت بھی ایک محدود دائرے میں قید ہے کہ وہ تخت کو لانے کے لیے
دربار برخاست کرنے سے پہلے کا وقت مانگ رہا تھا کہ تب تک لے آؤں گا، اور اپنی طاقت بھی بتا رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو اللہ پاک نے ان پر یہ حقیقت واضح کی کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے فضل سے جنات سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ دربار نہ جانے کب برخاست ہونا تھا، کتنا وقت لگتا، کتنے دن لگتے، جبکہ وہاں موجود فرشتے نے اللہ کے حکم سے آنن فانن تخت حاضر کر دیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے اللہ، یہ میری آزمائش تھی، تو نے مجھے آزمایا، مجھے سکھایا، یہ سبق دیا، یہ علم بتایا کہ فرشتے جنات سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ کے خاص علم کے ساتھ، خاص وقت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے اس علم کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ علم ان کو حضرت خضر جو روایات میں اکثر ذکر کیے گئے ان کی طرف سے نہیں ملا۔ اور اب آئیے ذرا سب سے اوپر مقام پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والی پہلی وحی، ان کو پہلے سکھانے والے، ان کی تربیت اللہ کے حکم سے عطا فرمانے والے کون؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہوں نے پہلا ہی لفظ سکھایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ ان کے بھی ہم نشین، پہلے معلم اللہ کے بعد فرشتے جبرائیل علیہ السلام۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو پایا، اور اگلی آیت بڑی عجیب ہے کہ اسے موسیٰ نے کہا کیا میں تیرے ساتھ رہوں اس شرط پہ کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو تجھے ہدایت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اب جب کوئی انسان کسی کے ساتھ رہنا چاہے خود تو اسے کوئی لالچ دیتا ہے، کوئی مفاد دکھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دوں گا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس شرط پہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں کہ اگر تم مجھے کوئی ایسی اللہ کی بات بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ تو جواب آیا کہ کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، بے شک میں اللہ کے حکم سے آپ پہ اللہ کے علم کا کوئی راز تو کھول دیتا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ برداشت کر سکیں اس بات کو، اور تو صبر کیسے کرے گا اس بات پر جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی جو حالات آپ دنیا کے جانتے ہیں، کیونکہ نبی ہیں، رسول ہیں، دنیا کا علم تو سب جانتے ہیں، ان سے آگاہ ہیں، مگر اب جو اللہ آپ تک پہنچائے گا وہ کیونکہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو برداشت کیسے ہوگا۔ انسان شاکڈ ہو جاتا ہے اچانک کسی ایسی بات سے جو کبھی رونما ہوتی نہ دیکھی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر ہی پائے گا، اور میں کسی عمل میں، کسی حکم میں دخل نہیں دوں گا۔ کہا بس اگر تو میرے ساتھ رہے تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کر یہاں تک کہ میں خود تیرے سامنے اس کا ذکر کروں، یعنی جب تک جو علم یا عمل آپ کے سامنے ہو رہا ہے اسے بنا سوال کیے دیکھتے جائیے، یہاں تک کہ اس کے مکمل ہونے پہ اس علم کی حقیقت آپ پر خود ہی کھول دی جائے گی۔ کچھ اسی طرح کی آیات قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ بھی ہے، ذرا دیکھیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، سورۃ القیامہ آیت 16، آپ وہی ختم ہونے سے پہلے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے تاکہ آپ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم
اس کی قرات کر چکے تو اس کی قرات کا اتباع کیجیے، یعنی جو علم آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جب تک وہ مکمل نہ پہنچ جائے آپ درمیان میں ساتھ ساتھ سوال نہ کیجیے، دہرائیے نہیں، اور پھر بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اس راز کو پھر آپ پر مکمل ظاہر کر دینا، اس کا مکمل علم آپ کو سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس اللہ کے بندے نے کہا، بس اگر تو میرے ساتھ رہے تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کر یہاں تک کہ میں خود تیرے سامنے اس کا ذکر کروں۔ بس دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو بندے نے اسے پھاڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تو نے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی کے لوگوں کو غرق کر دے؟ البتہ تو نے خطرناک بات کی ہے۔ کہا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ کہا، میرے بھول جانے پر گرفت نہ کر اور میرے معاملے میں سختی نہ کر، یعنی میں بھول گیا تو اس بات پہ علم مت روکیے، بات پوری کیجیے اور میرے معاملے میں ایک بار موقع دیجیے کہ اب ایسا نہ ہوگا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو بندے نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، تو نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تو نے بری بات کی، یعنی ابھی نہ پوچھا نہ جانا نہ مکمل علم ہوا لڑکے کے معاملے میں، بس قتل دیکھ کر ایک دم سے نہ رہا گیا تو پھر سے سوال ہو گیا۔ تو فرشتے نے کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں، کوئی درمیان میں دخل دوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، پھر مجھے یہ علم لدنی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والا یہ خاص علم سکھانے سے معذرت کر لیجیے گا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزرے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تب اسے سیدھا کر دیا۔ کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ کہا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تجھے ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا، یعنی علم تو جو اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا جانا تھا وہ تو ان کو مل گیا۔ جیسے ہی اس تربیت کا عمل مکمل ہوا تو اب یہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے جو بید تھے وہ بتائے جانے کے لیے۔ جو کشتی تھی سو وہ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، پھر میں نے اس میں عیب کر دینا چاہا، اور یہ اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالے، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے کاموں میں جو مصلحت ہوتی ہے، جو سبب سامنے نظر آتے ہیں، جو واقعات سامنے دکھتے ہیں، ان کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے، علم لدنی، یہ وہ نظر ہے جو کہ اللہ عطا کر دیتا ہے اپنے اس بندے کو جسے علم سکھایا جانا ہو،
اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب عمل دیکھے کہ کشتی میں پھٹا توڑ دیا گیا، لڑکے کو قتل کیا گیا اور پھر وہ دیوار سیدھی ہوئی، یہ کوئی بالکل ساتھ ساتھ وہ خود عمل نہیں کر رہے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے گئے کہ سبب کیسے بنتے ہیں۔ جب وہ دریا میں تھے اور کشتی میں سوراخ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے نے یہ کام کیا ہے، کسی موج کو ایسا سخت کر دیا کہ اس سے پھٹا ٹوٹ گیا، جبکہ باقی لوگوں کے لیے وہ عام روٹین ہی تھی۔ تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، غریبوں کی کشتی تھی۔ اس کے بعد جو لڑکا قتل کیا گیا وہ انہوں نے یعنی اس فرشتے نے کوئی تلوار لے کر قتل نہیں کیا سب کے سامنے، بلکہ ایسے حالات بن گئے کہ جیسے بچہ کسی جگہ کنارے کھڑا ہو، کسی دریا کے کسی چھت پہ، تو اسے کوئی دھکا دے دے، یا کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کوئی معاملہ بن گیا اس کی موت کا، لیکن وہ معاملہ کا جو سبب تھا اس کی موت بننے کا وہ اس فرشتے نے پیدا کر دیا، اس بچے کو بھی وہاں تک لے گیا یا موت وہاں تک آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے اس کو ناحق کیوں مار دیا؟ اور اسی طرح وہ جو دیوار سیدھی کی گئی وہ انہوں نے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی سیمنٹ سریا لگا کر نہیں کی، بلکہ ایسے حالات اس طرح کے سبب پیدا ہو گئے، تو وہ دیوار بھی جو سیدھی کی گئی تو وہ بھی کوئی اس طرح نہیں کہ وہ فرشتے خود کوئی سیمنٹ سریا لگانے لگ پڑے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دیا گیا کہ کس طریقے سے وہ فرشتے سبب بنا رہے تھے۔ کسی بھی انسان کو اس کے لیے مخصوص کیا ہو، اس نے یہ کام کیا اور پھر دیوار سیدھی ہوئی، حالات بنتے گئے، یعنی ہر حالات کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے اللہ کی طاقت ہی کار فرما ہے۔ لیکن کیونکہ انسان ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہر کچھ اللہ کی جانب سے ہی ہے، ہر اچھائی اور بھلائی اور اسی طرح ہر مشکل جو انسان پہ پیش آتی ہے وہ سب اللہ ہی کی جانب سے سبب بنتے ہیں۔ تو حقیقت انہیں دکھائی گئی کہ دنیا میں جو اسباب نظر آتے ہیں ان کے پیچھے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں جو انہیں حرکت دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ فرشتے اللہ کے ان اسباب کو اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں تک واقعات کی شکل میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو دو دریاؤں کی تفصیل جو اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں بتائی گئی، جس کے بارے میں آیت شروع ہوئی تھی، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا سال ہاں سال چلتا جاؤں، یہاں ریمائنڈنگ کے طور پہ کچھ ذکر کر دوں کہ یہ دو دریا عالم خلق اور عالم امر کا ایک مشترکہ نام ہے، وہ مقام جہاں انسان ایک طرف سے دنیا سے نکل رہا ہوتا ہے تو دوسری جانب آخرت میں شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ موت اور زندگی کی کشمکش، اسباب کا یہ علم سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ہرگز جد و جہد ترک نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چاہے مجھے موت آ جائے، دو دریا کے مقام تک پہنچ جاؤں، میں اس مقام تک بڑھتا چلا جاؤں گا جب تک مجھے اسباب کی حقیقت کا علم نہ نظر آئے، سبب کے پیچھے حکمت کا راز معلوم نہ ہو، ہر شے کے باطن میں کیا ہے۔ تو وہ تربیت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا، اور پیغمبروں کی مدد اللہ اپنے برگزیدہ فرشتوں کے ذریعے ہی فرماتے ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔